بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزان آگاہی میں خوش آمدید۔ آج کے ہم اس سیشن میں بات کریں گے کہ اسلامک بینکنگ کیسے تاجروں کو ان کی ضروریات کو شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کرتی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اور اسلامک بینک جو ہیں وہ تجارت کے اصولوں پر اپنے کسٹمرز کی فائنینسنگ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آج کل یہ سوال پوچھا جاتا ہے تاجروں کی طرف سے، بزنس مین کی طرف سے، کہ ہم اگر اسلامک بینک سے کام کرنا چاہیں تو کیا ہمیں سود سے پاک فائنینسنگ کی سہولیات اسلامک بینکنگ کے پلیٹ فارم سے دستیاب ہیں؟ تو بالکل، اسلامک بینک آج پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایسی بہت ساری پروڈکٹس اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں جو تجارت کے شرعی اصولوں پر مشتمل ہیں، اور کسٹمر کی جو ضروریات ہیں، ایک تاجر کی جو ضروریات ہیں، ان کو پورا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو تاجر آج چاہتا ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو را مٹیریل چاہیے، اس کو اپنے دکان کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، اپنی تجارت کے لیے اس کو سرمایہ کی ضرورت ہے، تو وہ اسلامک بینکوں کے پاس آ کے را مٹیریل کی فائنینسنگ لے سکتا ہے شرعی بنیادوں پر، وہ فنش پروڈکٹ کی فائنینسنگ لے سکتا ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے شریعہ کمپلائنٹ طریقوں سے فائنینسنگ لے سکتا ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں مختصراً ان باتوں پہ روشنی ڈالوں گا کہ کیسے ایک تاجر اسلامک بینکوں سے اپنی شارٹ ٹرم جو ریکوائرمنٹ ہے فائنینسنگ کی، اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو فرض کریں ایک تاجر ہے، اس کو اپنے کاروبار کے لیے خام مال چاہیے، را مٹیریل چاہیے، یا وہ ایک ٹریڈر ہے، اس کو اپنی دکان کے لیے، اپنے تجارت کے حوالے سے اس کو سامان تجارت خریدنا ہے تاکہ وہ آگے بیچ سکے۔ تو اسلامک بینکوں میں ہم ایک پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جس کا نام مرابحہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروڈکٹ ہے، اس کا نام مساومہ ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اسلامک بینک سود پر قرضہ نہیں پرووائڈ کرتا اپنے کسٹمرز کو، بلکہ ان کسٹمرز کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سامان تجارت یا وہ را مٹیریل بازار سے خریدتا ہے، اس کا قبضہ لیا جاتا ہے، اس کی انسپیکشن بھی ہوتی ہے کئی دفعہ، اور اس کے بعد اس سامان کو اپنے کسٹمر کو نفع رکھ کے ادھار پہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر کسٹمر کی ضرورت ہے کہ ایک چائے کا تاجر ہے، اس کو چائے کی پتی وہ امپورٹ کرتا ہے، یا وہ ایک کپڑے کا تاجر ہے، اس کو کپڑا خریدنا ہے بازار سے، تو اسلامک بینک اس کی ضرورت کو اس طرح پورا کر سکتا ہے کہ پہلے بینک وہ سامان خریدتا ہے، اور پھر کسٹمر کو وہ سامان قبضہ لینے کے بعد وہ ایک ادھار کی قیمت طے کر کے ادھار پہ بیچ دیتا ہے۔ اور اگر 1,00,000 روپے کا سامان خریدا گیا اور اسلامی بینک نے کہا کہ میں یہ 1,00,000 روپے کی جو چائے کی پتی ہے یا جو کپڑے کا جو تھان ہے، یہ آپ کو 6 مہینے کے ادھار پہ 1,10,000 روپے میں بیچ رہا ہوں، تو اسلامک بینک وہ سامان خریدے گا اور کسٹمرز کو اپنے وہ سامان بیچ دے گا، اور کسٹمر اس کا جو سامان کی قیمت ہے 6 مہینے بعد وہ 1,10,000 روپے کی صورت میں ادا کرے گا۔ اس ٹرانزیکشن کے طریقے کو ہم مرابحہ کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آسان طریقہ ہے، شریعہ کمپلائنٹ طریقہ ہے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہم تجارت یا تجارہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کے پاس آپ کی فیکٹری میں فنش پروڈکٹ تیار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بازار میں بیچنے میں ابھی وقت ہے، لیکن میں اسلامک بینکوں سے اس پروڈکٹ کے اگینسٹ اسلامی طریقے سے فائنینسنگ لے سکوں، تو اس طرح کی سہولت بھی اسلامک بینک مہیا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک پارٹس مینوفیکچرر ہے، آٹو پارٹس بناتا ہے یا گاڑیوں کے پہیے بناتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ اسلامک بینک کے پاس آتا ہے کہ میرے پاس 10,000 کے قریب یہ پہیے موجود ہیں اور آپ یہ مجھ سے خرید لیں، تو اسلامک بینک اس کسٹمر سے جا کے وہ پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے، اس کی انسپیکشن ہوتی ہے، اس کا قبضہ لیا جاتا ہے، اور کسٹمر کو اس کی قیمت ادا کر دی جاتی ہے، اور کسٹمر اس پیسے سے اپنی جو ضروریات ہیں خام مال کی، اپنے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، اپنے سپلائر کو پیمنٹ کرنی ہے، اپنی یوٹیلیٹیز کی پیمنٹ کرنی ہے، وہ کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بینک اس سامان کی اونرشپ حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ اپنے کسٹمر کو یہ وکیل بنا کے، یا وہ خود بھی چاہے تو یہ سامان بازار میں بکوا سکتا ہے، اور جب وہ سامان بازار میں بکے گا اور وہاں سے جو پیسہ واپس آئے گا اس سے اسلامک بینک اپنی فائنینسنگ کی اس ٹرانزیکشن کو سیٹل کرتا ہے۔ تو یہ ٹرانزیکشن ہم تجارہ کے نام سے اسلامی بینکوں میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ٹرانزیکشن ہے جس کو ہم استثناء کہتے ہیں۔ استثناء یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آرڈر دیں کسی چیز کی مینوفیکچرنگ، تو اگر ایک کسٹمر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیڈ شیٹ بناتا ہوں اور مجھے 5,000 بیڈ شیٹ بنانے کا آرڈر ملا ہے، اور آپ برائے کرم مجھے اس استثناء کے حوالے سے فائنینسنگ کر دیں، تو کسٹمر کو اسلامک بینک کیا کہے گا کہ وہ کہے گا اچھا یہ بیڈ شیٹ پہلے میرے لیے بنا دو، اور اس کو اس کی ایڈوانس قیمت ادا کر دے گا۔
کسٹمر وہ بیڈ شیٹ بنائے گا اور وہ اسلامک بینک کو ڈیلیور کرے گا. یہاں سے پہلی جو استثناء کی ٹرانزیکشن تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. جب اسلامک بینک اس سامان کا قبضہ لے لے گا تو اب کسٹمر کو وہ اپنا وکیل بھی بنا سکتا ہے اور وہ خود بھی وہ اس سامان کو آگے بازار میں بیچ سکتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے وکیل کے طور پہ اس سامان کو آپ بازار میں بیچیں یا ایکسپورٹ کر دیں, اور وہاں سے جو قیمت آئے گی وہ قیمت ہماری ہوگی. ہم اپنی قیمت رکھنے کے بعد ایک انسینٹیو اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں, اس کی اس محنت کا معاوضہ ایجنسی فیس کی صورت میں دیتے ہیں. اس طرح سے یہ فائنینسنگ سیٹل ہو جاتی ہے. تو اس مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامک بینک تاجروں کو اور جو ٹریڈرز ہیں اور جو مینوفیکچررز ہیں, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے ہوں یا بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہوں, شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کی مختلف سہولیات دیتا ہے, جس سے وہ اپنے کاروبار کو اسلامک اصولوں کے مطابق سرمایہ فائنینسنگ حاصل کر کے شریعہ کے اصولوں کے تحت اس کو شریعہ کمپلائنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ ہماری کسی برانچ کو وزٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں, اور انشاءاللہ آپ کو اس میزان بینک کے پلیٹ فارم سے ان تمام پروڈکٹس کے حوالے سے آپ کو ایک مکمل رہنمائی کی جائے گی. بہت بہت شکریہ.